آج ایک بڑی ہی دلچسپ اور آنکھیں کھول دینے والی سیاسی کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کہانی ہے یہ ایک نشئی کی، جو ایک جوان بیٹی کا باپ تھا۔ باپ کو نشے کی لت لگ چکی تھی، ہر وقت نشے میں رہتا تھا اور کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ نشے کی اس عادت کی وجہ سے مال مویشی کھیت سب ہاتھ سے گئے، پھر گھر کا ساز و سامان بھی بیچ کر وہ اپنے نشے کی عادت پوری کرتا رہا۔ جب بیچنے کے لیے کچھ نہ رہا تو اس نے اپنی جوان بیٹی کو مجبور کیا کہ مجھے تو ہر صورت پیسے چاہیے، میں نے یہ نشہ کرنا ہے، تو تم باہر جاؤ اور کوئی کام کرو، کچھ بھی کرو، مجھے پیسے لا کر دو۔ بیٹی نے نشئی باپ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے مجبوراً جسم فروشی شروع کر دی۔ ایک بار فحاشی کے اڈے پر پولیس کے چھاپے میں پکڑی گئی۔ باپ کو جب بیٹی کی گرفتاری کا پتہ چلا تو تھانے جا کر منت سماجت کی اور اسے چھڑوا لیا، اور پھر گھر کی جانب چل پڑا۔ جب بیٹی کو لے کر اپنے محلے پہنچا تو اس نے جوتا اتار لیا اور بیٹی کی پٹائی شروع کر دی۔ محلے داروں نے پوچھا، جوان بیٹی کو اس طرح سرے عام کیوں مار رہے ہو؟ نشئی باپ بولا کہ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ پھر اسی طرح مار پیٹ کرتا ہوا نشئی اپنی بیٹی کو گھر کے اندر لے آیا، دروازہ بند کیا اور جوتا بیٹی کے ہاتھ میں تھما کر بولا، میں نے جو تیرے ساتھ محلے داروں کے سامنے زیادتی کی ہے، اب تو اس کا بدلہ لے لے۔ جتنے جوتے میں نے مارے ہیں تو ان سے 2 گنا جوتے مجھے مار دے، لیکن ایک مہربانی کر، ذرا یہ جوتے مارنے والا کام جلدی جلدی پورا کر اور پھر واپس دھندے پہ جا اور میرے لیے نشے کا بندوبست کر۔ بیٹی باپ کی بات سن کر بڑی حیران ہوئی، بولی، ابا جی، محلے داروں کے سامنے میری پٹائی کر کے آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن پھر بھی میں تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ آپ کو جوتے مار کر بدلہ لوں۔ آپ جیسے بھی ہیں میرے باپ ہیں اور آپ کا احترام مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ بس اتنی مہربانی کریں، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے محلے داروں کے سامنے مارا کیوں ہے؟ حالانکہ میں یہ جسم فروشی تو آپ کا نشہ پورا کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ اسی جسم فروشی کے دوران میں پولیس کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ آپ کو تو میرے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے تو میرے ساتھ پولیس سے بڑھ کر زیادتی کی ہے۔ انہوں نے تو جو کچھ کیا وہ تھانے کی 4 دیواری تک محدود رہا، لیکن آپ نے تو مجھے پورے محلے کے سامنے بے آبرو کر دیا ہے۔ نشئی باپ بولا، بیٹی، میں نے جو یہ تمہیں سرے عام مارا ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ محلے والے میرے بارے میں یہ سوچیں کہ میں مکمل طور پر بے غیرت ہو گیا ہوں۔ بیٹی نے پوچھا، اور دوسری وجہ کیا ہے ابا جی؟ باپ بولا، تمہاری اس سرے عام پٹائی سے اب محلے داروں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ تم کیا کام کرتی ہو سکتا ہے کہ اب تمہیں محلے سے ہی بزنس ملنا شروع ہو جائے اور تمہیں زیادہ دور جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ پاکستان کی صورتحال بھی اسی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ نشئی باپ کا کردار ان سیاسی جرنیلوں کا ہے جن کی عیاشیاں اور فوج میلہ پورا کرنے کے لیے کبھی کوئی سیاستدان تو کبھی دوسرا سیاستدان اس بیٹی کا کردار ادا کرتے ہیں جو کہ جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ نشئی باپ کی بیٹی جو کچھ کر رہی تھی مجبوراً کر رہی تھی۔ اس کے برعکس سیاستدان ان جرنیلوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ خوشی خوشی کرتے ہیں۔ عام طور پر بوٹ پالش کی مثال دی جاتی ہے ان کاموں کے لیے، تو اس مثال کے تحت یوں سمجھ لیں کہ یہ لوگ بوٹ چمکانے کے لیے تن من لگا دیتے ہیں، دھن بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ بوٹ پالش والی نوکری حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس نوکری کے دوران اپنی انویسٹمنٹ منافع سمیت وصول کر لیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ایک بوٹ پالشیا کام میں لگا ہوا ہوتا ہے تو دوسرا سیاستدان پالش اور برش ہاتھ میں لے کر تیار رہتا ہے کہ کب ان کے درمیان معاملات خراب ہوں اور بوٹ پالش والی ذمہ داری اسے مل جائے۔ سیاسی جرنیل بھی ہرجائی عاشق کی طرح بوٹ پالشیے بدلتے رہتے ہیں۔ تبدیلی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے سیاستدان ان کی خواہش کے مطابق پرفارمنس نہ دے سکے، اس کے بعد پھر پولیس چھاپے والی سٹیج آ جاتی ہے۔ نشئی باپ کی بیٹی تو پولیس والوں نے خود پکڑی تھی، لیکن ان سیاستدانوں پر پولیس چھاپے کا بندوبست یہ سیاسی جرنیل خود کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چترول کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ شروع میں یہ کام پولیس، اینٹی کرپشن اور FIA سے لیا جاتا تھا، لیکن پرویز مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو اس نے نیب کے نام سے ایک محکمہ بنایا
جسے آپ جرنیلی ٹارچر سیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ نشئی باپ تو خیر اپنی بیٹی کو پولیس سے چھڑوا کر گھر لے آیا تھا، لیکن یہ سیاسی جرنیل فوری طور پر ایسا نہیں کرتے۔ جس سیاستدان کی بوٹ پالش جرنیلی معیار کی نہ رہے، فوج میلے کے لیے پیسوں کا معقول بندوبست نہ کر سکے اور حکومتی معاملات کو جرنیلی پالیسی کی بجائے اپنی سوچ کے مطابق چلانے کی کوشش کرے، تو پھر ایسے سیاستدان کو یہ نیب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لیے کسی اور کشکول بردار کا بندوبست کر لیتے ہیں، جو خوشی خوشی ان جرنیلوں کے لیے نشئی کی بیٹی والا کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ جرنیل جب اپنے نئے بوٹ پالشی سیاستدان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں رہتے تو پھر اس سیاستدان کو نیب کے ٹارچر سیل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور پھر پرانے والے سیاستدان کو نیبی شکنجے سے آزاد کروا کے اور پھر سے نشئی باپ کی طرح نیبی چترول پر 4 دیواری کے اندر ہلکی پھلکی معذرت کر لیتے ہیں، جس کا نہ اس سیاستدان کے کارکنوں کو پتہ چلتا ہے اور نہ ہی عوام کو۔ پھر اس صلح صفائی کے بعد ایک بار پھر سیاستدان کے ہاتھ میں کشکول تھما دیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جرنیلوں کا ڈسا ہوا یہ سیاستدان ماضی سے سبق سیکھنے کی بجائے دوبارہ انہی جرنیلوں کے لیے کام کرنے میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ڈالر اکٹھے کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کافی عرصہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وقفے سے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ پھر کچھ جرنیلوں نے تھرڈ آپشن کے طور پر عمران نیازی کو ڈھونڈ لیا، جس کے نتیجے میں نواز شریف اور آصف زرداری کو نیب والے شکنجے میں کس دیا گیا۔ عمران نیازی والا تجربہ ان سیاسی جرنیلوں کے لیے کافی تلخ ثابت ہوا، جس کی وجہ سے عمران نیازی ان دنوں نیب کے ٹارچر سیل میں ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ان جرنیلوں کے لیے ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے کبھی IMF، کبھی چین، کبھی سعودی عرب اور کبھی مڈل ایسٹ کے پھیرے لگا رہے ہیں۔